اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے چند ایک ٹپس پر جن پر عمل کر کے ہم خود اعتمادی کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خود اعتمادی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے وہ خود اعتماد ہوں گے، ان کو اعتماد ہوگا خود پر، اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس پر بھی اعتماد ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ خود اعتمادی ان میں کامیابی کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ ان میں کامیابی آئی ہے خود اعتمادی کی وجہ سے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ اپنے آپ پر خود اعتماد نہیں کرتے تو کوئی دوسرا کیوں کرے گا؟ یا پھر اگر میں خود اپنے آئیڈیاز پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی سکلز پر، خود اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا تو آپ مجھ پر اعتماد کیوں کریں گے؟ خود اعتمادی وہ صفت ہے جو آپ کو نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جن لوگوں میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے بہت سارے مواقعوں کو زندگی میں گنوا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ زندگی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو آواز دیتی ہے، ان کو کامیابی کی طرف بلاتی ہے، مگر وہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اور خود کو بیرونی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں خود اعتمادی کی صفت ہوتی ہے وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کانفیڈنس کی وجہ سے عبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ زندگی میں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں دھرتی پہ اس سے آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی ذات کے۔ بے شک خود اعتمادی پیدا کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، مگر تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی رہنمائی کے بعد کوئی بھی خود اعتمادی حاصل کر سکتا ہے۔ اعتماد اور بے اعتمادی کے درمیان ایک لائن ہے، آپ جیسے ہی اس لائن کو جمپ کر کے دوسری طرف جائیں گے تو اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کا محاسبہ کرنا ہے، اپنی سکلز کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو درکار سکلز اور مہارتوں میں کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ سمجھ لینے سے کہ میری مہارتوں میں اور میری سکلز میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کمی دور نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنی مہارتوں کی اور سکلز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو سکلز اور مہارتیں درکار ہیں وہ لیول، وہ معیار آپ حاصل کر چکے ہیں، تو بہت ساری بے جا تنقید اور بے جا فیڈ بیک سے چھٹکارا پا لیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تنقید ہوگی نہیں، تنقید تو ہوگی ہاں، مگر آپ اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اس طرح آپ بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے اور آپ کا فوکس اپنے ٹاسک پر رہے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہارتیں اور سکلز تو موجود نہیں ہیں مگر ہم پر اعتماد ہوتے ہیں، تو جناب عالی عرض یہ ہے کہ یہ اعتماد نہیں ہے، یہ گھمنڈ اور غرور تو ہو سکتا ہے، اعتماد ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعتماد کی بنیاد ٹھوس ہوتی ہے اور اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹاسک پورا کر سکتے ہیں، اور اعتماد محنت سے آتا ہے۔ لیکن جب آپ کا اعتماد آپ کی مہارتوں اور آپ کی سکلز سے زیادہ ہو گیا، یعنی اگر اعتماد کا گراف 50 پہ ہے اور سکلز کا گراف بھی 50 پر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتماد کا گراف 70 پہ ہے اور سکلز کا گراف 50 پر ہے تو یہ جو اوپر 20% ہے یہ اعتماد نہیں ہے، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اب اس کا بھی علاج کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو کم کیجئے، اس اعتماد کو جو کھوکھلا اعتماد ہے اس کو نیچے مت لے کے آئیے، بلکہ اپنی سکلز کا جو گراف ہے وہ اس کے برابر کر دیجیے۔ آپ اپنے اعتماد کو، اپنے کانفیڈنس کو یا اپنے کانفیڈنس کی کوالٹی کو
اپنی پروڈکٹیوٹی کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے تناسب سے بھی چیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس گراف میں ہے، اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کام کی کوالٹی 30 پر ہے، کوانٹٹی 40 پر ہے، جبکہ کانفیڈنس کا گراف جو ہے وہ 50 پہ ہے۔ اس صورتحال میں بھی خود کا محاسبہ کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے انکار کا گر سیکھنا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ انکار کرنا آپ کے لیے جتنا زیادہ مشکل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دباؤ، تناؤ اور جلن کا شکار رہیں گے۔ یہ سٹریس اور ڈپریشن آپ کے کانفیڈنس کی شکست و ریخت کا باعث بنتے ہیں۔ پر اعتماد لوگ جانتے ہیں کہ انکار کرنا کتنا مفید ہوتا ہے، اور وہ انکار بھی پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جب انکار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، اف اینڈ ایلز وغیرہ سے کام نہیں لیتے، بلکہ واضح انداز میں انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی نئی کمٹمنٹ کرنے سے جب آپ انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پہلی کمٹمنٹ کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ اپنی پہلی کمٹمنٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اب آپ اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کریں، اور جب آپ پورا کر لیں گے تو آپ اپنے اعتماد کے گراف کو اوپر جاتا ہوا خود محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ انکار نہیں کرتے تو ایک کمٹمنٹ کو چھوڑ کر دوسری کر لیں گے، دوسری کے بعد تیسری کر لیں گے، تیسری کے بعد چوتھی کر لیں گے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں نبھا سکیں گے، آپ کوئی بھی ٹاسک پورا نہیں کر سکیں گے، جس سے کانفیڈنس تہس نہس ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ انکار صرف خارج میں نہیں ہے، اس کا تعلق صرف خارج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ اس کا 80% انکار تو ہم نے اپنی ذات سے کرنا ہے کہ خود سے کیے ہوئے وعدے، خود سے کی ہوئی کمٹمنٹ، اس کو نبھانا ہے۔ اس طرح آپ کا فوکس برقرار رہے گا، اچیومنٹس اور پروڈکٹس کی مقدار بڑھے گی تو آپ کے اعتماد کا گراف بلند ہوگا۔ آج ہم نے بات کی ہے اپنے محاسبے اور خود احتسابی پر، یعنی اپنی سکلز کو ماپنے پر، اپنی مہارتوں کو جانچنے پر، کیونکہ ہم اپنے اعتماد کی بنیاد ٹھوس رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر سکلز ہوں گی، اگر مہارتیں ہوں گی تو اعتماد کی بنیاد ٹھوس ہو اور مضبوط ہو۔ اور دوسرا ہم نے بات کی ہے انکار پر، کہ کس طرح انکار کر کے ہم نے خود سے کی ہوئی کمٹمنٹس کو نبھانا ہے۔ باقی جو ٹپس ہیں ان پر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔